ایک خوبصورت نوجوان لڑکی سمندر کے بیچ تنہا ایک چھوٹی سی لکڑی کی کشتی میں بیٹھی تھی۔ چاروں طرف پانی ہی پانی، جیسے نیلا شیشہ پھیل گیا ہو۔ آسمان پر ہلکی سنہری روشنی بکھری تھی اور سورج ڈھلنے کی تیاری میں تھا۔ ہوا کے نرم جھونکے اس کے ریشمی سیاہ بالوں کو الجھا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں عزم، مگر چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ وہ کئی دنوں سے سفر میں تھی اور اس کی نظریں مسلسل افق پر کسی ایک نقطے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہیں اس کی منزل چھپی ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی جب دھند کے پار ایک دھندلا سا سایہ ابھرا۔ وہ کشتی کے کنارے جھک کر دیکھنے لگی۔ ہاں، یہ زمین تھی یا شاید کوئی جزیرہ۔ اس نے پوری طاقت لگا کر چپو چلائے۔ جب کشتی کنارے لگی تو ریت پر قدم رکھتے ہی اس نے دیکھا کہ درختوں کے سائے کے بیچ ایک جھونپڑی کھڑی ہے۔ جھونپڑی سے ایک لمبا سا بوڑھا باہر نکلا۔ اس کے کپڑے پرانے، آنکھوں میں عجیب چمک اور چہرے پر ایک ایسا سکوت کہ انسان فوراً فیصلہ نہ کر سکے کہ یہ خیر کا ہے یا شر کا۔ وہ دھیرے دھیرے زویا کی طرف بڑھا۔ اس کی نظریں زویا کے چہرے اور حلیے پر ٹکی ہوئی تھیں، جیسے کئی سوال چپ چاپ پوچھ رہا ہو۔ تم آخر آ گئی ہو، اس نے دھیمی گہری آواز میں کہا۔ زویا نے ہلکا سا چونک کر جواب دیا، میں کسی کو ڈھونڈنے نکلی ہوں جو لاپتہ ہو گیا ہے۔ بوڑھے نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائیں، پھر مسکرا دیا۔ آؤ، شام ہونے والی ہے، سمندر رات میں خطرناک ہوتا ہے۔ تم آج رات میرے ساتھ رہ جاؤ، صبح چلی جانا۔ زویا کچھ جھجکی، مگر اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور جزیرے پر ایک اکیلی رات گزارنا خطرناک لگ رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے جھوپڑی میں داخل ہو گئی۔ رات آئی، سمندر کی لہروں کی آواز، جنگل میں حشرات کی سرسراہٹ اور جھوپڑی کے اندر چراغ کی مدھم روشنی۔ زویا بستر پر لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ بوڑھا اکثر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ کبھی اس کے قدموں کی چاپ قریب آتی، پھر ہولے ہولے پیچھے ہٹ جاتی۔ ایک بار اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ وہ قریب بیٹھا ہے، نظریں اس پر جمی ہوئی ہیں۔ زویا نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں، دل تیز دھڑکنے لگا۔ صبح ہوئی تو زویا نے جانے کی ضد کی۔ مجھے اپنی تلاش جاری رکھنی ہے، میں اب چلتی ہوں۔ بوڑھے نے کشتی کی طرف اشارہ کر کے کہا، رات بھر لہریں تیز تھیں، کشتی کے ایک تختے میں دراڑ آ گئی ہے، میں اسے ٹھیک کر دوں پھر جانا، ایک دن اور رک جاؤ۔ زویا کو مجبوری میں ماننا پڑا، مگر دل میں شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ دوسری رات بارش اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ زویا نے چادر اوڑھ لی، مگر نیند پھر بھی نہیں آئی۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ کوئی آہستہ سے اس کے قریب بیٹھا ہے۔ سانسوں کی ہلکی گرمی اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اس نے ذرا سا کروٹ لی تو وہ پیچھے ہٹ گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زویا کا دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ صبح پھر جانے کی ضد، اور اس بار بہانہ نیا تھا۔ سمندر میں بڑا جہاز گزرنے والا ہے، لہریں بلند ہو جائیں گی، آج نہ جاؤ۔ بحث میں آوازیں اونچی ہوئیں، مگر آخرکار زویا خاموش ہو گئی۔ تیسری رات سمندر پرسکون تھا، مگر جھونپڑی کے اندر ہوا کچھ اور تھی۔ زویا آدھی رات کو جاگی تو دیکھا بوڑھا پاس بیٹھا ہے، نظریں عجیب سی۔ اس نے جیسے لمحہ بھر کو ہاتھ بڑھایا، پھر فوراً پیچھے ہٹ گیا، جیسے خود کو روک لیا ہو۔ زویا نے آنکھیں میچ لیں، مگر دل میں خوف اور سوال دونوں بڑھتے جا رہے تھے۔ چوتھی رات چاندنی زیادہ تھی، جھونپڑی میں روشنی پھیل رہی تھی۔ زویا نے محسوس کیا کہ کوئی آہستہ سے اس کے قریب آ رہا ہے، جیسے دیکھ رہا ہو کہ وہ جاگ رہی ہے یا نہیں۔ سانسیں بھاری تھیں، قدم آہستہ۔ اس بار زویا نے پلکوں کی اوٹ سے دیکھا اور فوراً آنکھیں بند کر لی۔ وہ پسینے میں بھیگ گئی تھی۔ پانچویں رات بوڑھا غیر معمولی خاموش تھا۔ زویا نے سوچا شاید آج سب ٹھیک ہو، مگر آدھی رات کو وہ اس کے قریب لیٹا محسوس ہوا۔ زویا کی سانس رک گئی۔ کچھ لمحے بعد خاموشی چھا گئی اور زویا کی آنکھ لگ گئی۔ جدائی، بس سکون تھا۔ اور جب آنکھ کھلی تو وہ بوڑھا نہیں تھا۔ آس پاس ایک خوبصورت جوان تھا جو اس کا شوہر تھا، جسے وہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی اور چہرے پر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولا، زویا، میں تمہارے سامنے تھا مگر پہچان نہ سکی۔ ایک جادوگرنی مجھ سے ناجائز تعلق رکھنا چاہتی تھی، میں نے انکار کیا تو جادوگرنی نے مجھے اس بوڑھے کا روپ دے دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تمہاری بیوی 5 راتیں تمہارے ساتھ گزارے بغیر تمہیں جانے تو یہ جادو ٹوٹ جائے گا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس میں شوہر کو گلے لگا لیا۔ میں نے تمہیں پہچان نہ سکی
اور تم نے بھی سب برداشت کیا۔ سمندر کی لہروں میں اب خوف نہیں تھا، جزیرہ اب قید نہیں رہا تھا۔ دونوں نے وہی رہنے کا فیصلہ کیا جہاں نہ جادوگرنی تھی نہ خوف تھا، بس ایک پرسکون دنیا تھی جہاں صرف محبت تھی۔